بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 219 آیت نمبر 259۔ آیت کا عنوان ہے کہ اصحاب الطاغوت، جو طاغوت والے ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان کی مثال۔ اس باب کا پہلا حصہ جو اس میں ترغیب الی الانفاق تھی، انفقوا امر کے صیغے کے ساتھ، اور پھر بیان توقیت یعنی وقت کو بیان کیا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد مقصد انفاق کا ذکر تھا جو کہ توحید آیت الکرسی میں، اور اس پر 10 دلائل عقلیہ۔ اس کے بعد جواب الشبہہ کہ آیا یہ توحید اختیاری ہے، بندے کے اختیار میں ہے یا غیر اختیاری چیز ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ توحید اختیاری ہے، اللہ جبر نہیں کرتا، زور نہیں کرتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا زور۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 2 راستے بتائے۔ ایک رشد والا راستہ ہے، قد تبین الرشد من الغی، کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے، اور اس میں 2 گروہ ہیں۔ ایک جو کہ رشد اور ہدایت والے ہیں، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کے مقابل جانب کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ان کے آپس میں تعلقات کا ذکر تھا کہ اصحاب الرشد والہدایت والے جو ہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کو شبہات کے اندھیروں سے نور ہدایت، نور ایمان کی طرف نکالا ہے۔ اور اصحاب الطاغوت جو کہ ان کو طاغوت اور سرکش لوگ جو ہے وہ شبہات اور اندھیروں میں رکھا ہوا ان کو۔ یہاں سے مثال کا بیان ہے کہ طاغوت والوں کی جو اصحاب الغی ہے، گمراہ، ان کی مثال کیا ہے۔ تو مثال کے اندر بتایا کہ وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کفر میں مناظرہ کرتا تھا، اللہ کی توحید کو انکار کرتا تھا توحید الربوبیت سے، اور وہ نمرود تھا۔ یہ مثال فریق ثانی کے ساتھ لگتی ہے، لیکن اگر فریق اول جو اصحاب الرشد ہے ان کے ساتھ لگایا جائے تو بھی درست ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ شبہات سے پاک رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محاجہ میں کامیاب کیا اور غلبہ دیا نمرود پر۔ تو ابھی اس لیے دونوں جانبین سے تعلق ہے۔ اس کے بعد جو 2 مثالیں ہیں وہ صرف اصحاب الرشد کی ہے، جو کہ حضرت عزیر اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو پہلی مثال کی تقدیم اسی وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو، حاج ابراہیم، جو محاجہ، بحث مباحثہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ لفظی محاجہ مناظرے کے اندر دلائل پیش کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ جیسے حق میں محاجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو باطل محاجہ کے اور باطل بحث کے اندر بھی لفظ حاجہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نمرود نے جو محاجہ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ باطل تھا۔ فی ربہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ربوبیت میں مناظرہ کیا، یعنی توحید الربوبیت میں۔ ربوبیت ایک عام ہے کہ ربوبیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے توحید الربوبیت، اس میں خالقیت ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کا خالق ہے۔ اس کے اندر مناظرہ نہیں ہوا، اور عام طور پر کافر اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، وہ توحید الربوبیت سے انکار کرتے ہیں۔ جو خالقیت سے انکار کرتے ہیں تو اس زمانے میں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو خالق نہیں مانتے۔ تو نمرود بھی اللہ کو خالق مانتا تھا، البتہ ربوبیت سے انکار کرتا تھا۔ ربوبیت میں جو ہے وہ سب سے پہلے انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی تربیت کے اسباب اور پرورش کے اسباب پیدا کرنا، اور نظام چلانا، یعنی کائنات کا نظام چلانا اور اسباب مواد تربیت کو پیدا کرنا، کھانا پینے اور نباتات کی چیزیں۔ تو فی ربہ کا معنی ہے کہ توحید الربوبیت میں مناظرہ کیا، جس کو توحید التصرف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مناظرہ تھا اس وجہ سے تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، یا تو یہ کہ دیوانہ آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، احمق بیوقوف ہے، یا اس کے اندر تکبر اور غرور تھا، ضد تھی۔ تو ان آتاہ اللہ الملک، ان سے پہلے لفظ لئن آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی، دنیا میں مال اور جاہت اور مرتبہ دیا تھا، تو غرور اور تکبر کی وجہ سے آ کر گویا کہ اس مناظرے کی طرف وہ تیار ہو گیا۔ یہ شخص نمروز نام ہے، زال کے ساتھ ہے، بعد میں یہ زال کو نقطہ ہٹا دیا تو نمرود سے مشہور کر دیا ہے، لیکن اصل لفظ ہے نمروز بن کنعان۔ یہ بعض مفسرین کے قول میں سام کی اولاد میں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہم کی اولاد میں سے ہے، جو سام بن نوح تھا۔ یہ عراق کے اندر رہتا تھا، اور عراق میں بابل شہر کے اندر اس نے ایک اپنا بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا، اور اپنے دعویٰ کرتا تھا کہ اس نظام چلانے والا میں ہوں، اور تربیت لوگوں کے لیے اشیاء اور یہ میں پیدا کرتا ہوں، میں چلاتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اس نے وہ ایک جگہ مقرر کی تھی، چونکہ عراق جو ہے یہ شروع ہی سے آباد ہے اور یہ فتنوں کی جگہ ہے، تو یہاں پر رہتا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ یعنی ربوبیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیدائش ہے، انسانوں کو پیدا کرنا، حیوانوں کو پیدا کرنا، اور عام تربیت کے اسباب اور نباتات وغیرہ جو ہے مواد تربیت کو پیدا کرنا۔ تو ربوبیت میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ احیاء یعنی پیدائش ہے۔ تو اس لیے دلیل میں ذکر کیا کہ ان اللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ احیاء اور اماتت کرتا ہے۔ قالت، اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ احیاء اور اماتت تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے جیل کے اندر دو مجرم تھے، ان کی طرف بھیجا، ایک کو پھانسی کا آرڈر دے دیا اور دوسرے کو رہائی دے دی، اور کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے حیات دے دی، زندہ کر دیا، اور دوسرے کو میں نے مار دیا۔ تو ایسا بیوقوف شخص تھا یہ، کہ یا تو بیوقوف احمق تھا یا ضد کی وجہ سے کہ وہ احیاء اور اماتت کا معنی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک ہے کسی کو زندہ رکھنا اور ایک ہے زندہ کرنا۔ تو یحیی و یمیت کا معنی یہ تو نہیں کہ زندہ رکھنا، بلکہ زندہ کرنا ہے، اور اماتت کا معنی اس کو مار دینا۔ تو اس نے تو پھانسی دے دی یا گولی مار دی، روح تو اس نے اماتت کا معنی روح جسد سے تو نہیں نکالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لیا۔ تو اس پر وہ فبہتا خاموش ہو گیا، یعنی حیران کر دیا گیا، جواب اس کو نہ آیا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انتقال کیا
فلکیات کی طرف اور اوپر آسمان کی طرف کہ آؤ ایسی دلیل پیش کرتا ہوں جو فلکیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مناظرہ اور محاجہ ہوتا ہے تو اس میں ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کے اوپر پھر دلائل ہوتے ہیں، تو یہاں پر دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ تو ربوبیت کا تھا، مناظرہ ربوبیت کے اندر ہے کہ پالنے والا اور نظام چلانے والا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہے اور یہ کہتا میں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ ان اللہ یحیی و یمیت، لیکن اس نے بھی کہا انا احیی و امیت۔ اب جب اس نے انا احیی و امیت کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دلیل کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن مفسرین نے کہا کہ جواب نہیں دیا بلکہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال کیا۔ یہ آدمی پہلی دلیل جو ہے احیاء اور اماتت یہ واضح ہے، اور جو دوسری دلیل ہے سورج کے معاملے میں یہ اوضح ہے، تو انتقال من الواضح سے الی الاوضح جو بہت واضح اس کی طرف کیا تاکہ اس بیوقوف کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن امام راضی رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ احیاء اور اماتت یہ اوضح ہے، یہ زیادہ واضح ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور ہم روزمرہ اس کو دیکھتے ہیں انسان کہ لوگ مر رہے ہیں اور لوگ زندہ ہو رہے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہیں، یہ بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ تو آسمان تو فلکیات ہے، وہ تو ہم سے بہت دور ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ پھر انہوں نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا اور انتقال دوسری دلیل کی طرف کیوں کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے امام راضی رحمہ اللہ نے کہ اصل میں دلیل کے دو مقدمتین تھے۔ ایک مقدمہ یہ تھا کہ ان اللہ یحیی و یمیت، اور دوسرا مقدمہ تھا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ تو ایک مقدمہ جب ذکر کیا تو درمیان میں وہ بیوقوف آدمی آ گیا اور اس نے فوراً بات کو رد کر دیا اور اپنی دلیل کو پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا دوسرا مقدمہ ذکر کیا ہے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو گویا کہ دلیل کے دو مقدمے تھے، ایک وہ پہلا احیاء اور اماتت والا اور دوسرا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو انہوں نے اس کی یہ توجیح کی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک ہندوستانی تفسیر ہے، تفسیر مواہب الرحمن، انہوں نے بات لکھی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان اللہ یحیی و یمیت، یہاں پر مناظرے کا اصول یہ ہے کہ اس میں پہلے دعویٰ متعین ہو اور دعویٰ کے بعد دلائل لائے جائیں۔ تو پہلے تو دعویٰ نہیں ہے، ان اللہ یحیی و یمیت سے پہلے دعویٰ نہیں ہے، صرف اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حاج ابراہیم فی ربہ، اس کے رب کی ربوبیت میں جھگڑا کیا، توحید الربوبیت میں، تو وہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اس تفسیر والے نے لکھا ہے، اردو تفسیر ہے کہ ان اللہ یحیی و یمیت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ پیش کیا اور اس نے اس دعوے کو کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ نہیں کرتا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ احیاء اور اماتت، یعنی نظام چلانے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ احیاء اماتت یہ اللہ کرتا ہے، یہ تو نہیں کر سکتا، اور اس نے کہا کہ احیاء اور اماتت میں کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی ہے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اور اس دلیل میں ہی خاموش ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ گویا کہ پہلا دعویٰ ہوا احیاء اور اماتت کا اور اس کے اوپر دلیل حضرت نے دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ بات بہت ہی بہتر کہی گئی ہے اور یہ اصل بات یہی ہے۔ تو فبہتا معنی خاموش کر دیا گیا، حیران ہو گیا، الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ ظالم تھا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تھا اور کافر ہے اور کافر ظالم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرتا، یعنی ان کو جواب کی توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب کی توفیق اور ہمت ہی نہیں دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا۔ یہ گویا کہ جو اصحاب الطاغوت ہے اور شیطان کے ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا، ان کو اسی گمراہی کے اندر رکھتا ہے، تو وہ انہی شبہات کے اندر رہا اور توحید سے محروم رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی عطا کی اور اس پر غلبہ بھی عطا کی۔